مفتی محمد عطا اللہ نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سوالات کی صورت میں جو مسائل پوچھے جائیں گے انشاءاللہ اس کے جوابات عنایت فرمائیں گے. تو آپ احباب جو ہے وہ آج کی رات اس نشست سے ضرور فائدہ اٹھائیں. جس طرح گزشتہ شب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اس کے گھر مسجد میں ذکر اذکار کیا, نعت و مناجات میں وقت بسر کیا, اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. آج بھی تشریف لائیے اور انشاءاللہ جو بقیہ ایام ہیں اس میں بھی رات بھر شب بیداری کا اہتمام ہے اور تمام ہی شرکاء کے لیے سحری کا بھی اہتمام ہوگا. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کل کے درس میں ہم نے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے حوالے سے احادیث طیبہ سماعت کی تھی کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی نجات کا ذریعہ ہوگا اور اہل ایمان اسی کو ہی اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اللہ ہم سب کو کل بروز قیامت حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. اسی طرح دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑنے یعنی ان کے وسیلے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا قرب پانے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ میں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں ارشادات ملتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بالکل صاف اور واضح طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو, اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. آیت مقدسہ میں صاف اور واضح بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنا چاہیے, وسیلہ پکڑنا چاہیے. اب یہ کہ کس سے تذکرہ ہے وسیلہ پکڑنے کا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ایمان لائے اور فرمایا ایمان لاؤ, اور اس کے بعد فرمایا کہ اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. اور اللہ کا ڈر جسے ہو یعنی جو اللہ والا ہے, اب وہ کیا کرے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وسیلہ بھی تلاش کرے, وسیلے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرے. وسیلے کے حوالے سے علماء نے فرمایا کہ جو ہے وہ بارگاہ الہی میں قرب حاصل کرنے کے لیے ایک تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس ذات کا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے اس کا نام اپنی دعا میں ذکر کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ جو بندہ اللہ کا مقرب ہے اس سے منسوب کوئی جگہ ہو یا کوئی چیز ہو تو اس کو جو ہے وہ وسیلہ بنایا جائے, اور اسی قسم میں عمل صالح کو بھی وسیلہ بنانے کا فرمایا گیا. یعنی کوئی نیک کام کر لے اور پھر اس کو وسیلہ بنائے, یعنی کوئی حاجت انسان کو پیش آتی ہے تو احادیث طیبہ میں یہ ذکر ملا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی 2 رکعت نفل ادا کرتے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گویا دعا کرتے. تو یہ نماز کو وسیلہ بنانا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے گویا کہ ثابت ہے. تو یہ جو ہے وہ نماز ایک عبادت ہے, اور نماز سے متعلق کوئی بھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے یہ مقبول ہے, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. ہاں اللہ کی عبادت اسی امید کے ساتھ کی جائے گی کہ اللہ ہماری عبادت قبول کرے گا انشاءاللہ, یہ امید ہوتی ہے. لیکن جو ہستی جو ذات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے
اور بالخصوص جو وجہ وجود کائنات ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مقرب بندے، اور جو بھی مقرب ہوا گویا آپ کے وسیلے ہی سے مقرب ہوا، تو جب ان کا وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور کرم فرماتا ہے۔ اور یہی جو ہے وہ طریقہ رہا ہے ہمارے سلف صالحین کا، اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ پہلی جو میں نے دوسری بات ذکر کی، آج اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ کسی نیک بندے سے منسوب جگہ یا چیز کو جو ہے وہ وسیلہ بنایا جائے، تو اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک السمیع الدعاء۔ فرمایا کہ یہاں یعنی پکارا زکریہ علیہ السلام اپنے رب کو اور بولے کہ اے میرے پروردگار اپنے پاس سے مجھے ستھری اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اب یہاں سے کیا مطلب ہے؟ کس جگہ اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی؟ یہ وہ جگہ تھی کہ جو محراب مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ محراب مریم کیا ہے؟ کہ یہ وہ مبارک جگہ ہے اور رحمتوں برکتوں کے نزول کی وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بن موسم کے پھل اتارا کرتا تھا۔ یعنی موسم نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد بھی پھل آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کے لیے جو ہے وہ اتنا اہتمام ہوتا تھا۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہاں دعا کی، کہاں دعا کی؟ جو محراب مریم رضی اللہ تعالی عنہا تھی وہاں، اور دعا کیا کی کہ مجھے اولاد عطا کر۔ اب اولاد کون سی عطا ہوئی؟ وہ بھی نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اب یہاں حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کر دی، ساری بات ہو گئی، ہو جاتا سب کچھ، لیکن کیا ہے؟ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر فرمایا کہ میرے نبی زکریہ علیہ السلام نے اس جگہ دعا کی جہاں میری رحمت اترتی ہے، تو گویا جہاں میری رحمت اترتی ہے وہاں تم بھی دعا کیا کرو۔ تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی کا گویا کہ عمل ہے، اے اللہ تو میری دعا کو سننے والا ہے۔ اسی طرح آپ کہیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا عمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی، ویسے تو سارے ہی صحابہ بڑے ہی پیارے ہیں لیکن ان کا ایک انداز بڑا ہی منفرد ہے، نمایاں ہے ایک انداز۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں کہ لوگ بخاری شریف مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہا جائے کہ بخاری کی حدیث ہے یا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس کے علاوہ جو دیگر کتب احادیث ہیں وہ معتبر نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے کہا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی جائے، اس لیے جو ہے وہ خاص طور پر کہ اس بخاری کی حدیث سے ان کا بخار اتار دیا جائے، کہ ان کو جو بخار ہے نا بخاری کا، وہ بخار ان کا اتار دیا جائے، اس لیے اس حدیث ان کتب احادیث سے جو ہے وہ خاص طور پر حدیث طیبہ پیش کی جاتی ہیں۔ اب سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، حج کو جاتے ہوئے، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ بخاری شریف میں جو ہے وہ بتائے گئے ہیں خاص طور پر کہ یہ مقامات ہیں۔ آپ کیا کرتے؟ جب حج کو جاتے تو ہر اس جگہ آپ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے جہاں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر نماز پڑھی تھی، ہر اس جگہ نماز پڑھتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ مقامات بخاری شریف نے بتائے بھی ہیں، یعنی بتائے کہ یہ مقامات ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام نے سجدے کیے ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ بزرگ عبادت کرتے ہیں وہ جگہ قبولیت کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ تو یہی کہا نا کسی شاعر نے کہ تعین مسجد و محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا، جہاں نقش قدم دیکھے وہیں سجدے گزارا ہے، جہاں حضور کے نقش قدم تھے وہیں سجدے کر لی، یہی جو ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی ذات اطہر کتنا بڑا وسیلہ، مدینہ منورہ میں قحط سالی ہوئی، حضور علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ مدینہ طیبہ کے لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے
تو بھی قبول ہو جاتی، اللہ عطا کرنے والا. لیکن کیا ہوا، ان کا عمل ایک کیا ہے، جو ہمارے بزرگان دین ہے، جو صحابہ کرام ہیں، ان کا عمل کیا ہے. ماں عائشہ صدیقہ، ہم مومنوں کی ماں طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، ہم کیا کریں. اب دیکھیں کہ خود آ رہی ہے نا، کہ آ رہے ہیں لوگ کہ اب ہم کیا کریں. یعنی کہ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمیں کوئی حل بتا دیں. یعنی کوئی پریشانی ہو تو اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے. اب کیا ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، دارمی شریف میں روایت موجود ہے، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر اور آسمان کے درمیان جو ہے وہ ایک حجاب ہٹا دو. یعنی جو حجاب ہے، جو پردہ ہے، وہ ہٹا دو اور آسمان کو گویا کہ مزار اقدس کا نظارہ کرنے دو. تو کیا ہوگا، پھر یہ کام کیا گیا. اور پھر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے موسلا دھار بارش نازل فرما دی. اونٹ موٹے تازے ہو گئے، خوب جو ہے وہ فربا ہو گئے، قحط سالی دور ہو گئی. آج بھی آپ دیکھ لیں، گنبد خضرا پر ایک جالی نما موجود ہے کہ جہاں سے گویا آسمان روضہ اطہر کا نظارہ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی بادب بار بار زندگی میں حاضریاں نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے وسیلے دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. یہ احادیث طیبہ اختصار کے ساتھ میں نے پیش کی. انشاءاللہ کل مزید جو ہے وہ اسی حوالے سے، وسیلے کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کا نور کامل نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. دعائے انس پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی اہلی ومالی وولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام. تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. الہی نماز فجر ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج کی رات
جو گزری شب قدر اور آج کے دن کی برکت عطا فرما اللہ۔ 27 رمضان پاکستان کی آزادی کا دن، آزادی کی نعمت عطا فرمائی مولا کریم، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور مولا کریم اب ہمیں قادیانیت سے، یہود و ہنود سے، گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی آزادی نصیب فرما۔ پاکستان کو اسلام کے دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ فرما۔ مولا کریم اس ملک کی معیشت کو مزید مستحکم بنا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارے سابقین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہی نجنا من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ و مولا الجمیع، وہب لنا فی مدینتہ قرارا بایمان ودفن بالبقیع۔ الہی انت فی حال محول فبدل ذلتنا بالعز بدل، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر، الہی مدد کر، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، میرے تن پہ غفلت کی چادر تنی ہے، میرے تن پہ غفلت کی چادر تنی ہے، میرے تن پہ غفلت کی چادر تنی ہے، نحوست گناہوں کی چھائی ہوئی ہے، نحوست گناہوں کی چھائی ہوئی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، اے ابر کرم آ برس جا، برس جا، اے ابر کرم آ برس جا، برس جا، اے ابر کرم آ برس جا، برس جا، برس جا، برس جا، بدوں پر برس جا، اے ابر کرم آ برس جا، برس جا، عجب آگ عیسیاں کی مجھ میں لگی ہے، عجب آگ عیسیاں کی مجھ میں لگی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر، الہی مدد کر، مدد کی
گھڑی ہے، نہیں پاس حسن عمل میرے مولا، 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 نظر میری تیرے کرم پر لگی ہے، نظر میری تیرے کرم پر لگی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، عبید رضا نے کیوں سے ہے خالی، غلام رضا نے کیوں سے ہے خالی، غلام رضا نے کیوں سے ہے خالی، گناہوں میں حاصل اسے برتری ہے، گناہوں میں حاصل اسے برتری ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر، الہی مدد کر، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربي
ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. یا رب کریم میرے قول سے یا میرے فعل سے اگر کبھی کوئی کفر سرزد ہوا ہو میں اس سے بیزار ہوں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں برسر مجمع اپنے ایمان کا اظہار اور اقرار کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق متون الليل قرسوم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعيت من حرام بين إلى حرام كما سار البر في ذات من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين تدرك فلم ترامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تخترق سبعا في بقبهم في موكب في صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شقوى المستمسكين ذنوب ولا مرقى لمستلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خافت كل مقام من إضافة فديت بالرغم مثل المفرد العالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بواسطة مستقيم عن العيون بس مقتدم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالحزن كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مستحيل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما أمنيت من دنو وأنت إدراك ما أوليت مني أمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلاميين لنا من العناية ركن غير منهدم بشرى لنا معشر الإسلاميين لنا من العناية ركن غير منهدم بشرى لنا معشر الإسلاميين لنا من العناية ركن غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
خلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته أكرم الرسل كلنا أكرم الأمم تمیز تیرا اب مجھ کو تمیز تیرا اب مجھ کو جو خیال یار آئے جو خیال یار آئے تمیز تیرا اب مجھ کو تمیز تیرا اب مجھ کو جو خیال یار آئے میرے دل میں چین آئے میرے دل میں چین آئے تو سے قرار آئے تو سے قرار آئے تمیز تیرا اب مجھ کو مجھے نظر چین بخشے مجھے موت زندگی دے مجھے نظر چین بخشے مجھے موت زندگی دے وہ اگر میرے سہانے وہ اگر میرے سہانے وہ اگر میرے سہانے وہ اگر میرے سہانے دمِ اعتزار آئے دمِ اعتزار آئے تمیز تیرا اب مجھ کو چمچی گولے تیرا بنے میں زیرا زیرا چمچی گولے تیرا بنے میں زیرا زیرا چمچی خاک تیرا بنے میں زیرا زیرا میرے چاند کی سواری میرے چاند کی سواری جو سرے مزار آئے جو سرے مزار آئے میرے چاند کی سواری جو سرے مزار آئے جو سرے مزار آئے تمیز تیرا اب مجھ کو تمیز تیرا اب مجھ کو مجھے کیا علم ہو غم کا مجھے کیا غم علم کا مجھے کیا علم ہو غم کا مجھے کیا غم علم کا کہ علاج غم علم کا کہ علاج غم علم کا میرے غم گسار آئے میرے غم گسار آئے علاج غم علم کا میرے غم گسار آئے میرے غم گسار آئے تمیز تیرا اب مجھ کو تمیز تیرا اب مجھ کو کریم ہے وہ سرور لکھا
امیدوار آئے امیدوار آئے جسے لے وہ تو عالم تیرے دیکھ ہے بھکاری ملے خیر تم قدم کی آقا تیرے دیکھ ہے بھکاری ملے خیر تم قدم کی آقا تیرے دیکھ ہے بھکاری ملے خیر تم قدم کی تیرا نام سن کے داتا میرے داتا تیرا نام سن کے داتا ہم امیدوار آئے امیدوار آئے تیرا نام سن کے داتا حسن کا نام لے کے تو پکار ایک دم میں حسن کا نام لے کے تو پکار ایک دم میں وہ نہیں جو غافل ہے وہ نہیں جو غافل پسے سے زار پسے سے زار آئے تمیز عذاب مجھ کو جو خیال یاد آئے میرے دل چین آئے چین آئے تو سے قرار آئے دم سے عذاب مجھ کو غمیز تیرا مجھ کو جو خیال یاد آئے اللہم صلی وسلم وبارک علیہ ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم أسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترات للقلوب عن مطالعات الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر
والآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كان يا عين صاد كاف يا عين صاد كاف يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في دنيانا وديننا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه هو على الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد الوحيد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى منتهى الأبد بلا انقطاع ولا نفاذ صلاة تنجينا بها من حر جهنم وبئس المهاد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله
آله وسلم صلاة لا يحصى لها عدد ولا يعد لها مدد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتبلغ بها يوم القيامة من الشفاعة رضا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أصيل السيد النبي الذي جاء بالوحي والتنزيل وأوضح بيان التأويل وجاءه الأمين سيدنا جبريل عليه السلام بالكرامات والتفضيل وأسرى به الملك الجليل في الليل الباقي الطويل فكشف له عن على الملكوت وأراه سناء الجبروت ونظر إلى قدرة الحي الدائم الباقي الذي لا يموت صلى الله عليه وسلم صلاة مقرونة بالجمال والحسن والكمال والخير والإفضال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأقطار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ورق الأشجار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد زبد البحار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأنهار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد رمل الصحراء والقفار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ثقل الجبال والأحجار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أهل الجنة وأهل النار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبرار والفجار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يختلف به الليل والنهار. واجعل اللهم صلاتنا عليه حجابا من عذاب النار وسببا لإباحة دار القرار إنك أنت العزيز الغفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وذريته المباركين وصحابته الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين صلاة موصولة تتردد إلى يوم الدين. اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم يا ذا المن الذي لا يكافى امتنانه والطول الذي لا يجازى إنعامه وإحسانك نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا صالح الآمال وتجعلنا من الآمنين والرشف والزلازل يا ذا العزة والجلال. أسألك يا نور النور قبل الأزمنة والدهور أنت الباقي بلا زوال الغني بلا مثال القدوس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه الزمان. بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفك عندك منزلة وأجزالك عندك ثوابا وأسرائك منك إجابة وباسمك المكسون المكنون جليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاء.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. رضوان بھائی سے ابھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی تو شرک کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنے کے حوالے سے انہوں نے ارشاد فرمایا ہے. چند باتیں شرک کے حوالے سے ہم سنیں گے کہ شرک کیا ہوتا ہے، کون کون سے ایسے عقائد ہیں کہ جن کو رکھنے سے بندہ جو ہے مشرک ہو جاتا ہے. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر جو اگر پیچھے کسی کو ارجنٹ کام ہے تو وہ جا کے اپنے کام نپٹا لیں، لیکن جو فری ہیں تو برائے مہربانی یہاں پر تھوڑی دیر اگر توجہ دے دیں گے تو نوازش ہوگی. صرف میں گفتگو کر کے میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ فضائل سے متعلق ہوتے ہیں، بندہ سنتا ہے توجہ کے ساتھ عمل کرنے کی نیت کرتا ہے، لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جب تک آپ لوگوں کا فیڈ بیک نہیں ہوگا، کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا تو میرا بولنا، میرا سمجھانا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا. تو توجہ کے ساتھ سنیں، اور جب میں گفتگو ختم کروں تو اس کے بعد اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو وہ پوچھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، دوبارہ ریپیٹ کر دیا جائے گا. اور آخر میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ میں آپ سے فیڈ بیک بھی لوں گا جو میں نے پڑھایا ہے، جو ہم نے سنا ہے، کیونکہ ایک تربیتی نشست ہے، تربیتی حلقہ ہے. صرف ایک رسماً ہم ایک درس سننے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم کچھ نہ کچھ سیکھ کے یہاں سے کھڑے ہوں گے. تھوڑا قریب تشریف لیں. فقط صرف جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے، سننے کے لیے ہم نہیں بیٹھے، ایک کلاس کے طور پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ کے کھڑے ہوں. آج کل اتنا پرفتن دور ہے، ایک چھوٹی سی پوسٹ بنا کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جائے تو ایک عام نیوٹرل بندے کا ذہن اس سے خراب ہو جاتا ہے. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شاید آپ میں سے بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا اسے، کہ ایک پوسٹ بنی ہوئی ہے، ایک کافر ہے، ہندو ہے، وہ بت کے سامنے کھڑا ہوا ہے ہاتھ اٹھا کر، اور ساتھ میں اس پوسٹ کو، اس تصویر کو جوڑ دیا کسی اللہ کے ولی کے مزار کے ساتھ. وہاں پر ایک مسلمان کھڑا ہوا ہے ہاتھ اٹھا کر، اور نیچے لکھ دیا ہے دیکھو یہ شرک ہو رہا ہے. ایک جو ہے وہ کھڑے ہوئے سے مانگ رہا ہے، ایک لیٹے ہوئے سے مانگ رہا ہے، یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں شرک ہے. اب ایک عام بندہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے شرک ہوتا کیا ہے، تو وہ تو فوراً دیکھ کر یہی کہے گا کہ یار یہ بات تو بالکل درست ہے، اس کا ذہن تو فوراً ڈائیورٹ ہو جائے گا وہاں سے. تو اس طرح کی کافی سوشل میڈیا پہ پوسٹیں چلتی ہیں کہ جس سے عام جو بندہ ہے اس کا ذہن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے شرک ہے کیا، واٹ از شرک، کس چیز کو شرک کہتے ہیں. ہم نے شاید یہ سوچ لیا ہے کہ بس اللہ کے سوا کسی اور سے ہم نے مانگ لیا یا کسی کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلا لیے تو یہ شرک ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. شرک ہے کیا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا شرک کیا ہے؟ جی. ٹھیک ہے، اور کوئی؟ جی ٹھیک ہے، اور کوئی؟ کسی کو اللہ کی طرح سمجھنا. اچھا، اور کوئی؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، سب سے موٹی سی اور آسان سی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے. شرک کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے شرک فی الصفات اور ایک ہوتا ہے شرک فی الذات. ایک کیا ہے؟ شرک فی الذات، اور ایک ہے شرک فی الصفات. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا تو یہ شرک فی الذات ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کریں گے تو یہ شرک فی
صفات ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ شرک کی دو قسمیں ہوگی. اب سب سے پہلے ہم شرک فی ذات کو سمجھتے ہیں کہ شرک فی ذات کیا ہے. شرک فی ذات کے اندر 4 پوائنٹس ہیں. کتنے پوائنٹس ہیں؟ 4 باتیں ہمیں یاد رکھنی ہے شرک فی ذات کے اندر. ان چاروں میں سے اگر ایک بھی چیز پائی جائے گی تو اس کو ہم شرک فی ذات بولیں گے. اگر ان چاروں میں سے کوئی چیز نہیں پائی جائے گی تو پھر شرک فی ذات نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے, اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا. کیا کہا میں نے؟ یہ پہلا پوائنٹ ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے گا تو یہ ایک شرک فی ذات ہے. کیا ہے؟ اللہ کے سوا اگر کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک فی ذات. دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے. قدیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم عام اردو میں بولتے ہیں نا پرانی زمان, قدیم المنزلہ عمارت. قدیم کا مطلب ایسے اردو میں پرانا ہوتا ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے قدیم کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے یعنی اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے. اللہ کی ذات قدیم ہے یعنی اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے. اللہ کے سوا اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو قدیم ہو. اللہ کے سوا اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو قدیم ہو. اللہ کے سوا جو ذات بھی ہے, جو بھی مخلوقات ہیں, سب کے سب حادث ہیں. ابھی حادث کیا ہوتا ہے؟ حادث کسے کہتے ہیں؟ جسے فنا ہونے سے حادث کہتے ہیں. اور کوئی بتائے گا بھائی؟ قدیم کا مطلب میں نے کیا بتایا؟ جو ہمیشہ سے ہو. قدیم کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ سے ہو. حادث اس کا اپوزٹ ہے. جو ہمیشہ سے نہ ہو, بعد میں پیدا ہوا ہو, اسے کہتے ہیں حادث. قدیم کا اپوزٹ جو ہے وہ حادث ہے. اللہ کی ذات قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے, اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے کائنات میں سب کے سب کیا ہے؟ حادث ہے, بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی ذات قدیم, اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی ذات قدیم. اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ بھی کوئی ذات ہے جو قدیم ہے تو یہ شرک فی ذات ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کو قدیم سمجھنا یہ بھی کیا ہے؟ شرک فی. کتنی چیزیں ہو گئی شرک فی ذات میں؟ پہلی چیز میں نے کیا بتائی؟ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا. دوسری چیز کیا بتائی میں نے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو قدیم جاننا. ٹھیک ہے, اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی قدیم نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ جس کا وجود ہونا ضروری ہو, جس کا وجود ضروری ہو, جس کا وجود واجب ہو, اسے کہتے ہیں واجب الوجود. یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم نے پڑھا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. ہمارا وجود, کائنات کا وجود ضروری نہیں ہے, سب ایک دن فنا ہونے والا ہے. لیکن اللہ کی ذات قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے, اور اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے یعنی اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی. ٹھیک ہے, اللہ کے سوا اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کا وجود ضروری ہو. اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات میں جو بھی ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو واجب الوجود ہے, جس کا وجود ضروری ہو. صرف اللہ کا وجود ضروری ہے, واجب ہے. اللہ کا وجود کیا ہے؟ واجب ہے. کوئی لمحہ, بلکہ لمحے بھی اللہ نے پیدا فرمائے, صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی لمحہ نہ ایسا گزرا ہے نہ ایسا گزرے گا کہ جب اللہ کا وجود نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود کیا ہے؟ ضروری. اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. اللہ کے سوا اور کوئی ذات واجب الوجود نہیں ہے. کوئی ذات ایسی نہیں جس کا وجود ضروری ہو. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ پہلی چیز میں نے کیا بتائی؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا. دوسری چیز کیا بتائی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو قدیم جاننا. تیسری چیز کیا بتائی میں نے؟ تیسری میں شاید آپ کنفیوز ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وجود کیا ہے؟ ضروری ہے. ٹھیک ہے,
اللہ کے سوا اور کسی کا وجود ضروری نہیں ہے. کوئی مر جائے ختم ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود کیا ہے؟ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی ذات واجب الوجود نہیں ہے. صرف اللہ کی ذات ہے جو واجب الوجود ہے, جس کا وجود ضروری ہے. اللہ کے سوا اور کسی کا وجود ضروری نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے, فار ایگزامپل ایک ہندو ہے, وہ اگر اپنے بدھ کے متعلق, یا کوئی بھی کافر ہے وہ اپنے خدا کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرے خدا کا وجود بھی ضروری ہے, تو یہ شرک فی الذات ہو جائے گا. ٹھیک ہے, صرف اللہ کا وجود ضروری ہے, اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے, اللہ کے سوا اور کوئی واجب الوجود نہیں ہے. 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننا. اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے. اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرے گا, اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانے گا, تو یہ بھی شرک فی الذات ہے. جس طرح عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانے گا تو یہ بھی شرک فی الذات ہے. اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے. 4 چیزیں ہم نے پڑھی شرک فی الذات کے اندر. سب سے پہلی چیز کیا پڑھی؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا. دوسرا کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کو قدیم سمجھنا, اور قدیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ سے ہو. ٹھیک ہے. تیسرا کیا پڑھا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کو واجب الوجود سمجھنا. چوتھی چیز کیا پڑھی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا, اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننا, یہ بھی کیا؟ شرک فی الذات. ان 4 میں سے اگر کوئی چیز پائی جائے گی تو ہم اسے شرک فی الذات کہیں گے, ورنہ ادروائز ہم اسے شرک فی الذات نہیں کہہ سکتے. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ کوئی سوال, کوئی چیز پوچھنی ہے؟ سب کو سب سمجھ میں آ گیا؟ ماشاءاللہ سارے اتنے ہوشیار بیٹھے ہیں کہ ایک ہی دفعہ سمجھانے سے سمجھ گیا, پھر میں اتنا اچھا سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو فوراً سمجھ میں آ گیا. اوکے بھائی, پوچھ لوں میں کسی سے کچھ بھی؟ چلیں آپ بتائیں شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں؟ جی آپ 4 قسمیں شرک کی. کون کون سی شرک کی کتنی قسمیں بھائی؟ شرک کی 2 قسمیں. کون کون سی؟ شرک فی الذات اور شرک فی الصفات. چلیں شرک فی الذات میں پہلی چیز کیا پڑھی ہم نے؟ آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا. دوسری چیز کون بتا رہے ہیں؟ ہاں, اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ذات قدیم نہیں ہے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کو قدیم جانا جائے گا تو یہ بھی شرک فی الذات ہو جائے گا. تیسرا پوائنٹ ہم نے کیا پڑھا؟ جی آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود سمجھنا, یہ بھی شرک فی الذات ہے. اور چوتھا, اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننا, یہ بھی شرک فی الذات ہے. ٹھیک ہے, یہ شرک فی الذات ہمارا مکمل ہوا. مختصراً جو ضروری باتیں تھی چند ہم نے پڑھ لی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا سب کو؟ کسی کو اگر کچھ پوچھنا ہے اس میں تو پوچھ لے, اس کی میں وضاحت کر دوں کہ کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو. اوکے, آگے چلیں. اچھا, پھر اس کے بعد دوسری قسم شرک کی ہے شرک فی الصفات. شرک فی الذات کے اندر عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ اس پر یوں بحث نہیں کی جاتی, یا لوگوں کے ذہن شرک فی الذات کو بیس بنا کر خراب نہیں کیے جاتے, لیکن شرک فی الصفات اس کو بیس بنا کر, اس کو اگر کسی کو نالج نہ ہو تو بڑا جلدی جو ہے بندہ جو ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹ سکتا ہے. شرک فی الصفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا, اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا. اگر آپ نے شرک فی الصفات صحیح طریقے سے سمجھ لیا, کوئی بھی آ کر آپ کا ذہن انشاءاللہ خراب نہیں کر سکے گا, ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیس بنا کر جو ہے وہ ڈائریکٹ آ کے یہ تو شرک ہو گیا. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اچھا شرک ہو گیا, پھر ہم جاتے ہیں امام صاحب کے پاس, یہ ایک شخص آیا تھا وہ اس طریقے سے کہہ رہا تھا تو شرک ہو جاتا ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پھر ہمارے ذہن میں جو ہے وہ وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اگر انشاءاللہ ہم شرک فی الصفات کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ
کوئی اس طرح کا بد مذہب اور شیطان ہمارے ذہن میں وسوسہ نہیں ڈال سکے گا۔ شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اب شرک فی الصفات کے اندر بھی 4 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، اس کی اپنی ذاتی ہیں۔ کسی نے اللہ کو کوئی صفت، کوئی خوبی، کوئی کمال عطا کیا، ہر خوبی، ہر صفت، ہر کمال اللہ کا ذاتی ہے۔ مخلوق کی صفات اللہ کی عطا سے ہیں۔ مخلوق کی صفات کیا ہیں؟ اللہ کی عطا سے ہیں۔ مخلوق کے اندر کسی کی کوئی صفت ذاتی نہیں ہے، مخلوق کے اندر کسی کی کوئی صفت ذاتی، صرف اللہ کی صفات ذاتی ہیں۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ ذاتی ہیں۔ اور اللہ کی مخلوق میں جس کی جو صفت ہے، جو خوبی ہے، جو کمال ہے، سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اگر کوئی شخص مخلوق کی صفات کو بھی ذاتی مانے گا تو شرک فی الصفات ہوگا، ورنہ شرک فی الصفات نہیں ہوگا۔ مخلوق کی صفات کو اگر وہ ذاتی مانے گا تو شرک فی الصفات ہوگا، ورنہ شرک فی الصفات نہیں ہوگا۔ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے نا، کیا مطلب تھا قدیم کا؟ ہمیشہ سے۔ اس طرح اللہ کی صفات بھی کیا ہیں؟ قدیم ہے، ہمیشہ سے اللہ کی صفات ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے کوئی صفت، کوئی خوبی کمال نہیں تھا، پھر بعد میں جو ہے کسی نے اللہ کو عطا کیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ قدیم ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس طرح اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ اب مخلوق کی صفات کو بھی اگر قدیم جانا جائے، مخلوق کی صفات کے متعلق بھی عقیدہ رکھا جائے کہ مخلوق کی صفات بھی قدیم ہے، تو شرک ہوگا، ورنہ شرک نہیں ہوگا۔ مخلوق کی صفات قدیم نہیں بلکہ مخلوق کی صفات حادث ہیں۔ مخلوق کی صفات کیا ہیں؟ حادث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو پہلے نہ ہو، بعد میں ملی ہو، بعد میں پیدا کی گئی ہو، اسے کہتے ہیں حادث۔ اور جو ہمیشہ سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قدیم۔ اللہ کی صفات قدیم ہیں، مخلوق کی صفات حادث ہیں۔ اب اگر کوئی مخلوق کی صفات کو بھی کے متعلق بھی عقیدہ رکھے گا کہ مخلوق کی صفات بھی قدیم ہیں، تو شرک ہوگا، ورنہ شرک۔ کتنی چیزیں پڑھ لی ہم نے؟ 2۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ کی صفات لامحدود ہیں۔ اللہ کی صفات لامحدود ہیں۔ اللہ کی صفات کی کوئی حد، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ بس یہاں تک لمٹ ہے، یہ باؤنڈری نہیں۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ لامحدود ہیں۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ مخلوق کی صفات محدود ہیں۔ مخلوق کی صفات کیا ہیں؟ محدود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص مخلوق کی صفات کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ مخلوق کی صفات بھی ان لمیٹڈ ہیں، ان کی بھی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، تو شرک ہوگا، ورنہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ لامحدود صرف اللہ کی صفات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ پہلی چیز ہم نے کیا پڑھی؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، مخلوق کی صفات عطائی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہم نے کیا پڑھی؟ مخلوق کی صفات حادث ہیں۔ تیسری چیز ہم نے کیا پڑھی؟ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، مخلوق کی صفات محدود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی صفات غیر فانی ہیں۔ اللہ کی صفات کبھی ختم ہو سکتی نہیں ہیں۔ مخلوق کی صفات جو ہے وہ فانی ہیں۔ مخلوق کی صفات کیا ہیں؟ فانی ہیں۔ مخلوق کی صفات کیا ہیں؟ فانی ہیں۔ مخلوق کی صفات ایک دن ختم ہو جائیں گی، ایک دن آئے گا کہ صفات مخلوق کی ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی صفات کبھی ختم ہو سکتی نہیں ہے۔ اللہ کی صفات غیر فانی ہیں، مخلوق کی صفات جو ہے وہ فانی ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں شرک فی الصفات کے اندر۔ اللہ کی صفات ذاتی، مخلوق کی عطائی۔ اللہ کی صفات قدیم، مخلوق کی۔ اللہ کی صفات لامحدود، مخلوق کی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر فانی، مخلوق کی فانی۔ اب تھوڑا سا اس کو ہم سمجھتے ہیں مثال کے ذریعے۔ اب آپ بتائیں گے مجھے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، سنتا بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی۔ اب ہم بھی دیکھتے اور سنتے ہیں، کیا فرق ہے ہمارے دیکھنے سننے میں اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سننے میں؟ جی
اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا، بصیر ہونا، دیکھنے والا، سننے والا ہونا وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے اللہ دیکھنے والا ہے، ہمیشہ سے اللہ. ہم ظاہر سی بات اللہ نے ہمیں بعد میں پیدا کیا تو دیکھنے سننے کی صلاحیت بھی ہمیں بعد میں ملی، تو ہمارا دیکھنا اور سننا کیا ہے؟ حادث ہے. ہمارا دیکھنا سننا کیا ہے؟ حادث. ہمارا دیکھنا اور سننا کیا ہے؟ اور اللہ کا دیکھنا سننا ایک فرق ہو گیا. دوسرا فرق کون بتا رہا ہے؟ جی. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور سننا کیا ہے؟ ذاتی. اللہ کا دیکھنا اور سننا کیا ہے؟ ذاتی. اور ہمارا دیکھنا اور سننا کیا ہے؟ اللہ کی عطا سے ہے. ٹھیک ہے. تیسرا فرق کیا ہے؟ جی. ہمارے دیکھنے اور سننے کی جو طاقت ہے اس کی کوئی حد ہے، کوئی باؤنڈری ہے، کوئی لمٹ ہے. ہم اس لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے دیکھنے اور سننے کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دیکھنے اور سننے کی کوئی حد نہیں ہے. چوتھا فرق کیا ہے؟ پیچھے والے بھائی کوئی بتا رہے ہیں؟ ہاں بتائیں. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا نا. تو ہو گیا نا، یہ ہو گیا. جی. اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا سننا غیر فانی ہے، کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتا. ہمارا دیکھنا اور سننا فانی ہے. ایک دن ہم مر جائیں گے، یہ ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، یہ ساری صفات ختم ہو جائیں گی. تو اللہ کے دیکھنے اور سننے میں، ہمارے دیکھنے میں سننے میں کبھی بھی شرک اور برابری اس کے لیے نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی صفات ذاتی ہماری عطائی. اللہ کا دیکھنا اور سننا قدیم، ہمارا حادث. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور سننا لامحدود، ہمارا محدود. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور سننا غیر فانی، ہمارا فانی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کلیئر ہے؟ کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ چلیں اب مجھے ایک بات بتائیں. مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اب کوئی شخص جا کے مزار پہ جا کے مدد مانگے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، مدد مانگے. اگرچہ مدد مانگنے کے دلائل قرآن و حدیث سے سب اپنی جگہ پہ، اس سے کسی کا انکار نہیں. وہ دلائل وغیرہ پاسبل ہے آپ کی کوئی نشست ہوئی ہو، اس میں آپ نے پڑھا ہو اولیاء اللہ سے اور انبیاء سے مدد مانگنے کے جواز کے حوالے سے. لیکن مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اب کوئی کہے بھئی مددگار تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے، اور تم اولیاء کو مددگار کہتے ہو، یہ تو شرک ہو گیا. کیا جواب دیں گے اس کو؟ جی. دیکھیں وسیلہ پیش کرتے ہیں، یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اوکے، آپ کا جواب رائٹ ہے. لیکن میں نے جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی نا، اس ضمن میں جو ہے اس کا جواب دیں. جی. اللہ کا مدد کرنا ذاتی ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مددگار ہے، اور اولیاء اللہ یا انبیاء کو اللہ نے مددگار بنایا تو وہ مدد کرتے ہیں. ان کا مدد کرنا اللہ کی عطا سے ہے. اور اللہ کا مدد کرنا کیا ہے؟ ذاتی. اولیاء اللہ کا مدد کرنا کیا ہے؟ عطائی. اولیاء اللہ کا مدد کرنا کیا ہے؟ عطائی. اچھا، دوسرا فرق کیا ہے؟ جی آپ بتائیں. جی آپ یہ گئے امامے والے. آپ بتائیں گے؟ اللہ وہ ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا ذاتی ہے، اور جو بھی مخلوق مدد کر رہا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اس کی توفیق سے مدد کر رہے. ذاتی اور عطائی کا فرق ہو گیا. بقیہ تین فرق بھی تو ہے نا. جی ایک منٹ.
اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا مدد کرنا، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مدد کرنا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اب انبیاء یا اولیاء یا کوئی بھی عام انسان جو مدد کرتے ہیں ان کا یہ مدد کرنا محدود ہے، اس کی کوئی حد ہے، لیکن ہم اس حد کو بیان نہیں کر سکتے. اس حد کی تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی جو ابتدا ہے ہم اس کو بھی بیان نہیں کر سکتے. اس کی انتہا کو بیان کرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اللہ تعالیٰ نے کیا طاقتیں عطا فرمائی، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی مدد فرماتے ہیں، اس کی حد کو، اس کی انتہا کو بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. ہم اس کی ابتدا کو بھی بیان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، اللہ نے آپ کو جو مقامات اور جو کمالات عطا فرمائے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. کتنی حد ہے، کیا ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ جانتے ہیں. ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ اللہ انبیاء کا یا اولیاء کا مدد کرنا محدود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی حد جو ہے بیان کرنا شروع کر دیں، اس کی باؤنڈری بیان کرنا شروع کر دیں. جہاں پر ہماری عقل ختم ہوتی ہے، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے کی یا کسی بھی صفات کی حد کو بیان کرنا تو دور کی بات، اس کی جو ابتدا ہے اس کو بھی بیان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وراء الورا ہے. صرف جو اللہ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ لامحدود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محدود ہے، لیکن اس کی حد کو، اس کی باؤنڈری کو، اس کی لمٹ کو ہم بیان نہیں کر سکتے. ایک امتی کی یہ شان نہیں ہو سکتی. بعض لوگ جو ہے وہ ممبر پر بیٹھ کر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے متعلق کلام کرتے ہیں کہ یہ معلوم تھا اور یہ نہیں معلوم تھا. تو ایسے بدبخت لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا امتی کہہ کر اپنے نبی کی شان کو، اپنے نبی کے علم کو جو ہے وہ انچی ٹیپ لے کر ناپ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون سا امتی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس طرح گفتگو کرے کہ یہ معلوم تھا اور یہ طاقت تھی اور یہ طاقت نہیں تھی؟ تو کسی بھی امتی کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے نبی کے متعلق اس طرح گفتگو کرے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اگرچہ انبیاء کی، اولیاء کی صفات محدود ہیں، لیکن اس کی ہم حد کو بیان کرنا تو دور کی بات، اس کی جو سٹارٹنگ لیول ہے اس کو بھی ہم بیان نہیں کر سکتے. یہاں تک یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، کتنے فرق ہو گئے بھائی؟ 2 فرق ہو گئے. تیسرا فرق کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا قدیم ہے، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. اور انبیاء کا یا اولیاء کا مدد کرنا کیا ہے؟ حادث ہے، اللہ کی عطا سے ہے. اللہ کی بعد میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، حادث سے ہمیشہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہو گئی. چوتھا فرق کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا غیر فانی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا نہیں ہے. مخلوق میں جو بھی مدد کرتے ہیں ان کا مدد کرنا فانی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صفت پر کبھی فنا واقع ہوگی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پچھلے سے بہتر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا مدد کرنا فانی ہے، لیکن کبھی فنا واقع ہوگی نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کا ذکر بلند ہی ہو رہا ہے، کبھی کم ہو سکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 طرح کے فرق ہیں اللہ تعالیٰ کے مدد کرنے میں اور اولیاء اللہ کے یا انبیاء کے یا مخلوق کے مدد کرنے میں. اب قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہم سن کر پھر اپنی گفتگو کو میں ختم کروں گا. سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نا. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ یہ نبی مومنوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. اب ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ رحیم ہے، اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرما ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے. تو اب اللہ بھی رحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم، یہ تو شرک ہو گیا. نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا بھائی؟ کون بتا رہا ہے جی؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحیم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے ذاتی طور پر، اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اور کیا فرق ہے بھائی؟ انس تو اتنی دیر تو میں نے گفتگو کی. میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو سمجھ میں نہیں آپ پوچھ لیں، ورنہ پھر جب میں پوچھوں گا تو پھر آپ لوگوں کو رپلائی دینا ہوگا. جی اور کوئی؟ سبحان اللہ کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا جو ہے وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیم ہونا حادث ہے. اور کیا فرق ہے بھائی اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم ہونے میں؟ جی اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا یہ غیر فانی ہے، اس کی صفت، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ غیر فانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحیم ہونا فانی ہے لیکن فنا واقع ہوگی نہیں. یہ بات میں دوبارہ سے تاکید کے ساتھ ریپیٹ کر رہا ہوں، خالی اتنی سی بات کو آپ سن کے اپنے ذہن میں نہیں بٹھا لے کہ فانی ہے تو ختم ہو جائے گا. نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے متعلق اگرچہ صفت کے اعتبار سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فانی ہے لیکن کبھی فنا واقع ہوگی نہیں. ٹھیک ہے. اور کیا فرق ہے اللہ تعالیٰ کے رحیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم ہونے میں؟ اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم فرمایا گیا تو کوئی حد ہے، لیکن ہم اس حد کو حد کو میں نے بتا، حد تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس کی ابتدا کو بھی بیان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. صفت کے اعتبار سے، ایک کوالٹی کے اعتبار سے ہم کہیں تو محدود تو ہے لیکن ہم اس کی حد کو بیان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں. اسی طرح مخلوق میں جس کی بھی جو صفات ہیں اور اللہ کی صفات ہے، اس میں ان چار طرح کے فرق ہمیشہ آپ یاد رکھا کریں کہ اللہ کی ہر صفت ذاتی ہے، مخلوق کی ہر صفت عطائی ہے. اللہ کی ہر صفت لا محدود ہے، مخلوق کی ہر صفت محدود ہے. اللہ کی ہر صفت غیر فانی ہے، مخلوق کی صفت فانی ہے. اللہ کی ہر صفت، ہر کوالٹی، ہر خوبی، ہر کمال قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور مخلوق کی صفات جو ہے وہ حادث ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. جب بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ان چار جو ہے وہ کرائٹیریا پر ہم اگر جج کر لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ چیز شرک ہے کہ نہیں ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی دادا صاحب نے مجھے بیٹا دے دیا، ارے یہ تو شرک ہو گیا. بیٹا دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تم دادا صاحب کے متعلق کیا دادا صاحب کی طرف سے مجھے بیٹا مل گئی. تو فرق وہی ہوگا چار کہ حقیقی ذاتی طور پر بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ کہہ لیں، یا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جو ہے وہ داتا صاحب نے کرم فرما دیا، یا داتا صاحب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا فرما دی، داتا صاحب کا وسیلہ ہم نے پیش کر دیا. تو اللہ کی عطا سے جو ہے وہ گویا داتا صاحب نے ہماری مدد کی اور ہمارے یہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی، ورنہ حقیقت میں ذاتی طور پر بیٹا دیا اللہ تعالیٰ نے ہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے چاہے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا. جو بھی مدد کرتا ہے اللہ کے چاہنے سے اور اللہ کی دی ہوئی عطا اور اس کی توفیق سے ہی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ابھی پوچھنی ہو تو آپ پوچھ لیں، ورنہ پھر میں گفتگو ختم کروں. کوئی سوال؟ جی. تو وہ شرک فی صفات میں سے نا عبادت کو الگ کر کے بیان کر دی ہے، بات وہی ہے. اوکے بھائی. ایک چیز آخری چیز میں عرض کر دوں کہ اگر آپ مزار پہ گئے اور آپ نے جا کر دیکھا کہ کوئی شخص مزار کو سجدہ کر رہا ہے تو شرک ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ کون کون کہہ رہا ہے شرک ہو جائے گا؟ کون کون کہہ رہا ہے شرک نہیں ہوگا؟ اور وہ کون ہے کہ جو دونوں میں نہیں تھے؟ دیکھیں جی. صحیح.
سجدہ ہے نا، سجدے کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک سجدہ تعظیماً کسی کو سجدہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت. سجدہ عبادت جو ہے یہ شرک ہے، کفر ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جا سکتا نہیں ہے. صرف عبادت کی نیت سے اللہ ہی کو سجدہ کیا جائے گا. اللہ کے علاوہ اور کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ نہیں کر سکتے. نہ آج تک کسی کے لیے سجدہ عبادت جائز ہوا ہے. ہاں جہاں تک تعظیماً سجدے کی بات ہے تو تعظیماً سجدہ پچھلی امتوں میں جائز تھا. آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہوگا آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ کون سا سجدہ تھا؟ تعظیماً سجدہ کیا تھا. یوسف علیہ السلام کو جو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا وہ کون سا سجدہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا. تو سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا. ہماری امت میں جو ہے وہ سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو اگر کوئی مزار کو سجدہ بھی کر رہا ہے تو ڈائریکٹ ہم اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے. اگر وہ تعظیماً سجدہ کر رہا ہے تو اس نے ایک حرام فعل کا ارتکاب کیا ہے، گناہ گار ہوگا، لیکن اس کے اوپر ڈائریکٹ ہم جو ہے کفر و شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرے گا تو شرک ہوگا، ورنہ شرک نہیں ہوگا. ہاں گناہ گار ضرور ہوگا، حرام فعل کا ارتکاب کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. عرفان صاحب جو ہے اگر رہنمائی فرما دیں گے، اگر میری زبان سے جو اس طرح کی کلمات اگر کچھ نکل گئے ہوں جو